السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی دیر سے آپ علماء کرام سے تقریر اور شورائے ذوی الاحترام سے نعت و منقبت سماعت فرما رہے تھے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اور ہم محفل میلاد پاک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا بھی کوئی لمبی اور چوڑی تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تھوڑی دیر آپ بیٹھیے۔ اس سے پیشتر آپ نے بہترین تقریر ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ بالفضل مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب قبلہ قادری سے سماعت فرمائی، اور اس سے پیشتر بہترین تقریر حضرت علامہ مولانا مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی حشمتی سے سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء حق کے بیانات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے سامنے ناشر مسلک اعلیٰ حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی ریاض حیدر حنفی صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی حشمتی مشاہدی تشریف فرما۔ آج فاتحہ چہلم کی ہے، یہ کوئی شادی اور خانہ آبادی کی محفل نہیں ہے، اور جس فاتحہ کی محفل میں آپ اور میں اتنی دور سے آیا ہوں، اگر کوئی بہت بڑا پیسے والا بھی ہوتا تو میں نہیں آتا ان حالات کے، لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ چلنا چاہیے۔ عاشقوں کے جنازے میں نہیں گئے تو کم سے کم ان کی فاتحہ میں چلو۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میری یہ عادت نہیں کہ میں کسی کی بےجا تعریف کروں، نہ اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہوں اور نہ کسی کی بےجا تعریف کرتا ہوں۔ ابھی مجھے نے فلاں ہے، ہمارے قیصر صاحب نے بھی بڑے القابات سے نوازا۔ حقیقت میں یہ ہے، یہ حنفی صاحب قبلہ کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ خادم ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ سچائی یہ ہے۔ میں نے ابھی لطائف اشرفی شیخ المشائخ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سنگانی کا چوچا مقدسہ کی پڑھ رہا تھا، فرمایا جب تک اپنے آپ کو ختم نہیں کرتا اس وقت سے ملنے کی ابتدا نہیں ہوتی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب ہے، پڑھنے کی کتاب ہے۔ ایک سوال رہتا تھا ذہن کے اندر کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ولی وہی ہوگا جو غریب ہوگا۔ ایک ذہن میں تھا کہ چھپر ہوگا تو ولی ہے، سائیکل سے چلے گا تو ولی ہے، فٹ پاتھ پہ سو جائے گا تو ولی ہے، اگر وہ اچھی گاڑی سے چلا تو ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ذہن میں سوال میرے بہت ٹائم سے تھا عوام کا، لیکن جب میں نے سرکار کی کتاب مصطفیٰ ابھی کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن کے اندر میں نے پڑھی تو اس پر آپ نے بڑی تفصیلی بحث فرمائی۔ اسی میں فرمایا دلی کے اندر ایک اپنے وقت کے عظیم اللہ کے ولی تھے، ان کا ایک دن کے لنگر کا خرچہ اس زمانے میں 500 اشرفیہ ہوا کرتی تھی۔ پھر آگے بڑھے، فرمایا نادان تو کیا جانتا ہے، یہ تو رب کا فضل ہے۔ بے شک رب چاہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو ولایت دے بے شک سبحان اللہ، اور ان کی غریبی ایمان لے جائے، اور رب چاہے تو غربت میں ولایت دے تو ان کا پیسہ ایمان لے جائے۔ اگر فضل الہی دستگیری نہ کرے تو فرمایا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے فرمایا کہ تو
ये देखता है कि फला के पास इतना पैसा, फला आलिम के पास इतना पैसा, इतने मकान, इतने मकान, इतने मकान। फरमाया जब ये और जाहिर वाले देखते हैं तो ये सोचते हैं, लेकिन हकीकत में जब उलमाए बातिन नजर डालती हैं तो वो ये देखते हैं पैसा है तो दीन के लिए है, मकान है तो दीन के लिए है, लंगर है तो दीन के लिए है, सरमाया है तो दीन के लिए है। फरमाया अब उस पैसे से वो अपने मरासिल को बुलंद करते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया उनके मरासिल की बुलंदी का सबब ही पैसा बन जाता है। बेशक बेशक बड़ी नफीस बहस फरमाई और सरकार ने साबित फरमा दिया कि ये अल्लाह का फजल जिस पर हो जाए। अब मैं मौलाना सज्जाद साहब क़िबला अलैहि रहमा के फातहा चहलू में, तो कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भावपुर के रहने वाले, गांव के अंदर रहने वाले हाजी साहब के बेटे, हमने तो सज्जाद कहा, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन मुसलमान ये फजल इलाही है, ये हमारे आपके ये प्रधान का इलेक्शन नहीं है कि गांव का आदमी वोट देगा तो प्रधान बनेगा, गांव का आदमी वोट देगा तो एमएलए बनेगा, गांव का आदमी वोट देगा तो एमपी बनेगा। ये अल्लाह का फजल है, जिस पर हो जाए उसको अता कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। ये राज एक वली का लंबा चौड़ा वाकया, बस एक मुख्तसर। अपने वक्त के अजीम फरमाया जन्नत में साथी कौन है? फरमाया जाओ जो शख्स दुकान पे गोश्त काटता हुआ वो तुम्हारा जन्नत में साथी है। अल्लाह सुन लो, ये मनसब अता क्यों होता है? ये अता का मनसब मोहब्बत रसूल पर है। जितनी मोहब्बत में बढ़ोतरी होती चली जाती है उसका कर्ब बारगाहे मौला से बढ़ता चला जाता है। और मैंने उनकी जिंदगी देखी, विसाल से पहले उनका विसाल हुआ 13 रमजान शरीफ, 10 रमजान शरीफ को ख्वाब देखा। और ये ख्वाब मैं तकरीरों में बयान नहीं करता हूं, आप मेरी पुरानी तकरीर उठा के देख लीजिए। शायद कभी किसी का मैंने ख्वाब किसी के लिए बयान किया हो तो अलग बात है, इसलिए कि आज अफ्तारी बड़े ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन जब मैंने आला हजरत की किताब में पढ़ा, फरमाया मैंने फला बुजुर्ग को ख्वाब में देखा, फरमाया लेकिन मैंने हदीस मुस्तफा जब पढ़ी कि हुजूर के सहाबा जब सुबह के टाइम हाजिर होते तो मेरे आका इरशाद फरमा दिए कि आपने किसी ने कोई ख्वाब देखा? तो सहाबा इकराम अर्ज करते या रसूलुल्लाह हमने देखा। तो हुजूर ख्वाब को समाप्त फरमाते और उसकी ताबीर अता फरमाते। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने भी अपनी किताब के अंदर इस वाक़े को लिखा और ख्वाब बयान फरमाया। ख्वाब का सुनना ये माअज़ल्लाह शरअ के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज अत्तारी झूठे झूठे ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब की किस्में आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने बयान फरमाई है। आप उनकी किताब उठाकर देखिए, तफसील का वक्त नहीं है तो आपको पता चलेगा कि ख्वाब की कितनी अक़साम है। उनका विसाल होने वाला, मुझे तो इतना पता भी नहीं था कि इतनी तबीयत खराब, लेकिन ख्वाब देखा। क्या देखा कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मेन गेट है बड़ा बुलंद, बहुत बुलंद और पूरा सजा हुआ है सरकार का। और एक शख्स पीलीभीत शरीफ घर पर आया। अब आने वाला कौन है ये पता नहीं, आवाज देता है कि सब लोग चलो बरेली शरीफ हाजिर देने के लिए। तो हमारा पूरा घर, और कौन कौन अल्लाह ताला माफ फरमाए हाजिरी के लिए हाजिर हुए आला हजरत सरकार की बारगाह। अब जब आप राहे आला हजरत के अंदर से घुसेंगे तो वो जो सरकार की गली गई है पतली सी, तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा। मैं सन्नाटे के आलम के अंदर मैं सोचने लगा, सन्नाटा पड़ा। एक बुजुर्ग बैठे थे सरकार की चौखट पर, बारिश और तशरीफ फरमा रहे हैं बार बार कोई साहब आने वाले हैं, उनका इंतजार हो रहा है। वाह वाह वाह, बार बार फरमा रहे हैं कोई साहब आने वाले, उनका इंतजार हो रहा है। ये मत समझना कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे साथ में थे,
میرے ساتھ میں وہ 50 لوگ رہتے ہیں، لیکن سچائی وہ ہوتی ہے جو دل کہتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ اب سنو، 6 سال پہلے ان کا فون آیا، حضرت لکھنؤ کے اندر ایک شخص نے 25 لاکھ دینے کی بات کہی ہے۔ کتنے روپے؟ 25 لاکھ 25 لاکھ روپے، لیکن معاملہ دیوبندیت کا ہے۔ میں نے منع کر دیا کہ دین کا سودا نہیں ہوگا۔ واہ واہ واہ، میں نے کہا فون پہ کہا اگر ریکارڈنگ ہوتی تو میں فون پہ آج ریکارڈنگ سنا گا۔ میں نے کہا مولانا سجاد یہی حق ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، کوئی دوسرا نہیں تھا، میں تھا یا وہ تھے۔ بے شک 1 لاکھ میں آدمی بھاگتا ہے، 25 لاکھ روپے کی بات کی، یہی بھاگپور میں رہے، یہی کا مدرسہ ہے۔ جب مولانا جاوید صاحب حشمتی اور دوسرے لوگوں کو اس مدرسے کے اندر نوکری ملی تو یہی کے لوگوں نے، میں بھی موجود تھا، کہا کہ حضرت آپ کہیں ان سے تو ہم بھی یہ گاؤں کے ہیں، ان کی بھی نوکری لگ جائے۔ اور کچھ لوگوں نے کون تھے پتہ نہیں، ان کا ان کے والد بھی اس مدرسے کی کمیٹی یا کسی چیز میں، اور مجھے پتہ نہیں کچھ تھے کہ نہیں تھے، ممبر تھے اس مدرسے حاجی صاحب۔ اسی لوگوں نے کہا تو میں خاموش ہو گیا کہ بھائی 50,000 روپے کا مطلب ہے، روبٹ کا معاملہ ہے۔ میں خاموش تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن برجستہ اس اللہ کے بندے نے کہا حضرت جو میرے پیر حضور مشاہد ملت نے فتویٰ دے دیا وہ حق تھا، وہ حق ہے، اور اسی پر میں رہوں گا، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان بے شک بے شک بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ بے شک بے شک کچھ لوگ وہ ہیں جن کے گھر والے بھی نہیں پہچان پاتے ہیں یہ کون۔ چلو اور نوٹ کرو، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ میں تھے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں مرد مجاہد تھے۔ سبحان اللہ، حقیقت میں جن کو مشاہد کہا جائے وہ تھے۔ نوٹ کرو، یہی لکھنؤ ہے، لکھنؤ کے اندر دیوبندی کا میٹر چل گیا، سنیت کی بات آ گئی، تلسی پور کا ایک کیس بھی، تلسی پور کے کون سا ضلع لگتا ہے مجھے یاد نہیں، آج بھی یاد نہیں رہ گیا، رامپور۔ اس کیس بھی سے ان کی جانب فون پر گفتگو ہو گئی اور بڑی تیزم کے ساتھ IAS ادھیکاری، آسان بات میں بڑی پوسٹ ہو، لیکن سنیت کی بات۔ پھر ان کا فون آیا حضرت بڑا معاملہ گڑبڑ ہے، دعا کیجیے۔ پھر میں نے کہا ایسا کرو تم گھبراؤ مت۔ پھر یہ طارق بھائی ہاشمی صاحب لکھنؤ ان کے وہاں چلے گئے، وہاں جانے کے بعد طارق بھائی نے کہا حضرت آپ کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک کپتان لیول IPS لیول سے آپ لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے برجستہ کہا طارق بھائی سنیت کی بات تھی، بے شک بے شک حق ہے۔ وہ تو کچھ نہیں، اور الحمدللہ وہ تعزیہ نکلا اور اس کے گواہ وہاں گاؤں والے آج ان کے جنازے میں آئے تھے۔ آج اگر ہوتے تو وہ بتاتے۔ ابھی اجمیر شریف میں گیا تھا مارچ سے پہلے، مارچ کے بعد گیا تھا، اجمیر محلہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری تھی، نوٹ کرو عطا ان ہوٹل کے اندر میرا قیام ہے، یہ بلند دروازے کے پاس ہوتا ہے۔ کرناٹک کے کچھ لوگ آئے ہمارے پاس آ کے بیٹھے، میں نے ناشتہ منگوایا، چائے منگوائی، وہ چائے پینے لگے۔ چائے پیتے پیتے انہوں نے جملہ کہا کیسے صاحب، میں چوک گیا، بولے حضرت مولانا سجاد تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں سمجھا ہو سکتا ہے کچھ لڑائی ہو۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہ حضرت ابھی ہم لکھنؤ گئے تھے۔ میں نے کہا پھر؟ کہا ہم نے ان کا گھر دیکھا، ان کے بھائی نے بتایا پیسہ دیا، 6 لاکھ یا 6.5 لاکھ یا 7 لاکھ کا مکان انہوں نے لکھنؤ کے اندر خریدا۔ تو 2 کمرے بتایا نیچے میں یا 3 کمرے اور 3 کمرے اوپر۔ تو ہم لوگوں نے ان کو کہا کہ مولانا صاحب 3.5 یا 3 لاکھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انہوں نے جملہ کہا عطائی ہوٹل کے اندر کمرے میں بیٹھ کر کہ ہم لوگ آپ کو دے رہے ہیں، آپ پورے کمرے کو مینٹین کر لیجیے، AC لگا لیجیے، اوپر AC لگائیے تاکہ 1 کمرہ مہمان کے لیے رکھی، کوئی مہمان آ جائے تو اس کے اندر اس کو پریشانی نہ ہو۔ میں نے
بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا حضرت ہم فلائٹ پکڑ کے کرناٹک نکل گئے، لیکن ان اللہ کے بندے کا ایک پھول نہیں آیا کہ آپ نے 3.5 لاکھ کا وعدہ کیا تھا، پیسہ کہاں ہے؟ اس وقت کے اندر کرائے کے مکان کے اندر زندگی کاٹنے کے بعد لیکن یہ بیٹھے ہیں کانپور والے، پوچھو جب دیوبند جب بریلیت کی لڑائی ہوئی تھی، جب سنی اور دیوبندی بوال ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے، بڑے بڑے نیتا بھاگ گئے، بڑے بڑے پیسے والے بھاگ گئے، تو شاید کانپور سے حشمتیت ختم ہو جائے گی۔ کتنا بڑا مسئلہ کہ ایک دیوبندی کو گولی لگ گئی اور وہ ICU میں پڑا کہ اب مرے کہ تب مرے۔ 7 لوگوں پر یا 5 لوگوں پر 307 کا مقدمہ ہو گیا، اور اگر وہ مر جائے تو 302 ہو جائے، لیکن اٹھاؤ۔ یہی مولانا سجاد صاحب تھے۔ جب میں کانپور جانے لگا میں نے کہا مولانا حالات بہت خراب ہیں، کیا دل ہے؟ کہا حضرت گھبراتے کیوں ہیں، موت تو ایک دن آئے گی آنا ہے۔ الحمدللہ میں تھا، یہی مولانا تھے۔ اس کے بعد میں نے اسی کانپور شہر کے 25 مولویوں کو اکٹھا کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر پریس کانفرنس کری اور اس میں اعلان کیا اگر کسی سنی کو گرفتار کیا گیا اور کانپور کے سنی جمعے کی قیامت کی گرفتاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کانپور کا معاملہ اخبار موجود ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ سوچ رہے تھے حشمتیت تو ختم، لیکن حشمتیت اور عروج پر آ گئی۔ کا ایک اخبار میں اعلان آیا ہم کسی کو گرفتار نہیں کریں گے۔ جب میں نے اعلان کیا کہ ایک میرج ہال کے اندر کہ ہم جمعے کے دن حریم گراؤنڈ پر اپنی گرفتاری دیں گے، تو پرشاسن کا بیان آیا ہم کسی سنی کو حق ہے۔ اور آج 12 سال ہو گئے یا 14 کم ہو گئی، مجھے یاد نہیں لگا لما آپ پہلے غلط بول دیا، یہ تو کانپور کے لوگ ہی تاریخ بتائیں گے۔ 360 کا مقدمہ انجینئر ہے، لیکن ایک شخص آج تک جیل میں نہیں گیا۔ یہ سن لو، یہی لکھنؤ ہے۔ میرے پاس آئے حضرت 11ویں شریف کا جلوس نکالنا ہے، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا بھائی راجدھانی ہے، یہاں کا مسئلہ ویسے ہی محمدی جلوس محمدی کا چل رہا ہے، پرمیشن ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیا ہوگا؟ نہیں حضرت نکالنا تو ہے، ٹھیک ہے نکالو۔ اور ایسا کرو کہ پہلے چادر شریف سے اتوار سے شروع ہوتا، چوک صدر بازار سے 11ویں شریف کا جلوس مولانا سجاد نے نکالنا شروع کیا، اور حضرت شاہ مینا لکھنوی کے آستانے تک ان کا جلوس بڑھانا شروع ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان 1 سال نکلا، 2 سال نکلا، 3 سال پبلک بہت ہو گئی، تو میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا مولانا جلوس میں پبلک بہت ہو گئی ہے، اب لوگوں کی نظر میں آئے گا اور جلوس اب پیپر اخبار میں دیا گیا، اور اس کو تم اپنے نام سے رجسٹر کروا لو۔ تو ان کا پھر کیا کرو؟ تو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی تحریک تبلیغ صداقت سے اس نام سے انہوں نے اس جلوس کو رجسٹر کروایا، اور تقریباً 7 سال اپنی حیات ظاہری کے اندر اس جلوس کو صدر سے لے کر کے حضرت شاہ مینا لکھنوی کی بارگاہ میں لے جاتے رہے۔ آج کی تاریخ میں کئی ہزار لوگ اس جلوس وسیلہ میں شریک ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے سن لیا؟ کسی خانقاہ کی ٹھیکیداری نہیں ہے، موقع کسی پیر کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ ان کو لوگ سمجھ گئے کہ ہم خانقاہ والے، ہم گٹو والے، ہم فلاں مفتی کی اولاد، ہم فلاں باپ کی اولاد، ہم فلاں کی اولاد۔ اس لیے یہ نہیں چلا ہے، اس میں رشتہ غلامی مصطفیٰ چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ نوٹ کرو
बलरामपुर हॉस्पिटल देखा है लखनऊ के अंदर, देखा है? जी वहां हॉस्पिटल के अंदर एक सरकार वारिसे पाक हसनी हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस्ताद का आस्ताने पाक है। बेशक मौला से जाता पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर देखा, मिला, 2 साल उसके अंदर शिरकत करी। उसके बाद उसी बलरामपुर हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने जुमा का कयाम फरमा दिया और मुसलसल जब तक लखनऊ में रहते तो तकरीर भी करते और जुमे की नमाज पढ़ाते, और अगर वो ना होते तो कभी लखनऊ से मुफ्ती साहब मशहूर करते कि किसी को नमाज पढ़ाने रोक दीजिएगा, या कभी अंसार भाई एक बांदा वाले हैं उनको उन्होंने बहुत बार नमाज पढ़ाने के लिए भेजा। नोट करो, इसलिए नहीं कि मेरे साथ था, इसलिए कि सुन्नियत के साथ, बेशक इसलिए उठाओ वही मौलाना अब्दुल जब्बार पांडा वाले हमसे पूछो, एक 2 बंदी का मसला आ गया, मस्जिद का मैटर है, इस अल्लाह के बंदे ने अपने किराए से, अपने नजराने से वो खिदमत अंजाम दी, वो खिदमत अंजाम दी। मैंने यहाँ तक कहा कि भैया इतना खर्चा का, हजरत सुन्नियत की बात है, सुन्नियत की। सुभान अल्लाह। अभी इंतकाल से पहले जहाँ पर इन्होंने मकान लिया था, उस मस्जिद के अंदर वहाँ के ट्रस्टी को, वहाँ के ट्रस्टी के लोगों को बताया सुन्नियत क्या है, वहाबियत क्या है, तबलीगियत क्या है, जमातियत क्या है, अख्तारियत क्या है, और उसके बाद उन्होंने उस मस्जिद के अंदर जुमे के दिन खिताब करना शुरू हुआ। सुन्नी जहाँ जाए पैगामे मुस्तफा की तरफ। भावपुर वालों, मैं आपसे वाहवाही लेने नहीं आया और न तकरीर करने आया। मेरा एक रफीक था, वो चला गया और मेरे साथ में बहुत लोग आए और बहुत चले गए, लेकिन अफसोस नहीं हुआ। 3 चीज जाने पर अफसोस होता है। वो आदमी कौन थे? मौलाना सरमत का अगर फोन चला जाए कि मौलाना साहब सुन्नियत की बात है, तो मुझे नहीं कहेंगे मौलाना सरमत साहब से कि आप मुझे 5000 रुपए भेज दीजिए, कब काम होगा। नोट करो, मेरे वालिद के करोड़पति मुरीद से भी उनका टच था, बाहर के जो मुरीदीन थे उनसे भी उनका टच था, लेकिन किसी शख्स ने ये नहीं बताया कि उन्होंने फोन करके कहा हो कि मुझे जरूरत है 5000 बतौर कर्ज मुझे दे दीजिए। जब पूछिए अल्हम्दुलिल्लाह, करम है, शुक्र है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, करम है, शुक्र है, एहसान है। अब उनकी जिंदगी का एक वाक़या मैं आपको बता देता। पीलीभीत शरीफ आए, हमारे साथ तो बड़े मामला चलते हैं और चले, बड़े बड़े हंसी साहब जानते हैं, करीबी बात है, हशमती कहलाने वाले गद्दारी हो जाए, वो ये सोचने लगे कि हशमतियत फना हो जाए। लेकिन भावपुर वाले याद रखो, करबला की तारीख देखो, करबल के मैदान के अंदर इमाम अली मकाम तशरीफ फरमा थे, बिला तशबीह बिला तमसील। तो इमाम के सामने कौन थे? दाढ़ी वाले थे। इमाम के सामने कौन थे? नमाज पढ़ने वाले थे। इमाम के सामने कौन थे? कलमा पढ़ने वाले थे। सब जानते थे कि नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के शहजादे हैं। ये सब जानते थे कि उनके घर का ये आलम है, जिनके घर में कोई इजाजत जिब्राइल लाते नहीं। कब्र वाले जानते हैं कब्र शाने अहले बैत, सब जानते थे कि ये वो हुसैन हैं जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाती हैं, अल हुसैन वल हसन सज्जदा शबाब अहल जन्नत। सब जानते थे। लेकिन आप कहोगे फिर सरकार को शहीद क्यों किया? तो उलमा और सूफिया ने अपनी किताबों में लिखा कि दुनिया ने उनको अंधा कर दिया था, इख्तियार की मोहब्बत ने उनको अंधा कर दिया। जानते थे ये वो है जिनके घर में कुरान का नुज़ूल हुआ, लेकिन आवाज आ रही थी, हम तुमको कोफा का गवर्नर बनाएंगे, हम तुमको बसरा का गवर्नर बनाएंगे, हम तुमको
مسلمانوں تاریخ ہے یزیدیوں نے دین کو چھوڑا، کیا دین ہست حسین دین بنا ہست یزیدیوں نے دین کو چھوڑا، دنیا نہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں یزیدیوں کی دنیا دین تو کربلا میں گیا، دین کربلا میں گیا، اب دنیا چاہ رہی تھی۔ فرمایا جب کوفے پہنچے تو مختار بن سختی بیٹھا ہے، اس نے پوچھا کون ہے جس نے امام کو شہید کیا بلاؤ، کون ہے جس نے پانی دیا بلاؤ، کون ہے جس نے ساتھ دیا بلاؤ، کون ہے جو ساتھ میں گیا بلاؤ، کون ہے جو کربلا میں گیا بلاؤ۔ فرمایا دنیا تو نہیں ملی، سر اتر رہے تھے، یہ فلاں یزیدی ہے سرکار دو، یہ فلاں یزیدی ہے سرکار دو۔ کیا مطلب؟ جو دین کے لیے دنیا قربان کرتا ہے، فرمایا دین بھی جاتا ہے اور دنیا بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے کہا حضور دنیا جائے گوارا ہے لیکن آپ کا دامن نہ جائے، آپ کا دامن نہ جائے۔ فرمایا ان اصحاب نے اپنے بچوں کو نہ دیکھا بلکہ اپنی گردن کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیا۔ فرمایا تاریخ یہ ہے انہوں نے دین کو بچایا۔ آج تک گھر گھر کے اندر یاد اصحاب حسین ہو رہا ہے، ذکر اصحاب حسین ہو رہا ہے، مجلس اصحاب حسین ہو رہی ہے، لنگر اصحاب حسین ہو رہا ہے، سبیل اصحاب حسین ہو رہے ہیں۔ فیضان امام علی مقام، فیضان امام حسین، علماء اہل سنت، ان سے بلا تشبیہ بلا تمثیل ہندوستان کے اندر ایک زمانہ وہ آیا جب لوگ باطل تعویلات کے ساتھ اٹھے، اپنے زوم اور طاقت کو لے کر اٹھے، اپنی دنیاوی پاور کو لے کر اٹھے، اپنی مادی طاقت پر بھروسہ کر کے اٹھے۔ کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے صحابہ ظالم ہیں، کسی نے یہ کہا صحابہ سے خطائیں ہو رہی ہیں، کسی نے یہ کہا اولیاء کے ذکر کو کرنا یہ اللہ کے ذکر کو مٹانا ہے مالک، کسی نے رسول اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کہا۔ مسلمان بھاؤپور والوں بڑی تفصیل ہے، تاریخ ہے، لیکن کیا مولویوں کی جماعت نہ تھی؟ کیا خانقاہیں نہ تھی؟ کیا پیر نہ تھے؟ کیا کٹا نشین نہ تھے؟ کیا کٹی نشین نہ تھے؟ سب تھے، لیکن بولے تو دنیا چلی جائے، بولے تو اقتدار چلا جائے، بولے تو مال چلا جائے، بولے تو پبلک چلی جائے، جوان بن مت بولو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتی، فرمایا ایام ندوہ میں تجربہ ہوا، دلالات کی رت لگائیں، گمراہیت کی رت لگائیں، لیکن جب ان سے نہ ہو تو لکھ دیجیے، دستخط کر دیجیے۔ نہیں بھیا لکھوائیے مت، دستخط مت کروائیے، فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا، فلاں آدمی ہم سے بدظن ہو جائے گا۔ فرمایا یہ ایام ندوہ میں تجربہ ہوا، ایام ندوہ کے اندر فقیر نے دیکھا، نوٹ کرو خانقاہیں بھی تھی، اقتدار والے بھی تھے، برسر اقتدار لوگ بھی تھے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر مسلک کو برباد کیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ کے نعرے کو لگانے کے بعد حضور کو بے بس کہا جا رہا تھا، رسول اللہ کی بات ماننے کے بعد دعویٰ کر کر حضور کے صحابہ کو ظالم لکھا جا رہا تھا۔ لیکن کیا دارالفتہ نہ تھے؟ کیا فتویٰ دینے والے نہ تھے؟ کیا مفتی نہ تھے؟ سب تھے، لیکن ڈر یہ تھا کہ پبلک نہ بھاگ جائے، ڈر یہ تھا کہ دنیا نہ چلی جائے۔ لیکن اس زمانے کے اندر اگر کوئی مرد مجاہد نکلا تو مظہر اعلیٰ حضرت کا شہزادہ، ابو الفتح کا شہزادہ، جس کو شیر ہندوستان کہا جاتا ہے، اس شیر ہندوستان نے
نہ اس کی پرواہ کری، میرے جلسے کراؤ یا نہ کراؤ، تاریخ لو یا نہ کرو، نظرانہ دو یا نہ دو، امید ہو یا نہ ہو، ہندوستان کے اندر کرناٹک گیا حق بیان کیا، گجرات گیا حق بیان کیا، مہاراشٹر گیا حق بیان کیا، ایم پی گیا حق بیان کیا، یو پی گیا حق بیان کیا، کسی کی پرواہ نہ کیوں، بلکہ یہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک جانا ابھی تم کیا سمجھو گے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ بے شک بے شک تمہارے نزدیک تو ولایت پبلک کے نزدیک یہ ہے کہ گاڑی اڑ جائے تو وہ ولی، گڈھے میں گر رہی تھی روڈ پہ آ گئے بولے ولی، سو رہے تھے گر گئے پر چارپائی سے گرنے والے سے نام لیا اوپر آ گئے بولے ولی۔ لیکن ولایت کسے کہا جاتا ہے؟ ولایت یہ گڈھے سے اٹھنے اور بیٹھنے کا نام نہیں ہے، یہ گڈھے سے گاڑی ادھر ادھر کر دینے کا نام نہیں ہے۔ ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا، ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا، بلاؤں سے نہ گھبرانا، بلاؤں سے نہ گھبرانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ سمجھ رہے ہیں اونچی گاڑی میں بیٹھنا ولایت، پیسے والوں کے ساتھ ملنا کرامت، لیکن ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا، اس لیے یہی کے ظالم ہے، فرمایا بیٹا پیسے والوں سے دور اور غریبوں سے قریب ہو، حق ہے سبحان اللہ۔ حق بولتے رہو گے۔ مولانا سجاد صاحب ان کے فاتح جہنم کے اندر ہم حاضر ہوئے، میں اور ایک میری تمنا یہ ہے غافور والوں کہ آپ جتنا بھی تعاون جس سے جو ہو سکے وہ کریں۔ ان کی جہاں پر قبر شریف ہے وہ ان کے والد کی آبائی جگہ ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ ان کی جگہ، قبرستان نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک مزار شریف ایسا تعمیر ہو جائے کہ بارش کے پانی سے بھی بچے، اور جب ہم لوگ آئیں ان کا سالانہ عرس ہو تو اندر 10 20 15 25 لوگ بیٹھ کر فاتحہ خوانی میلاد خوانی کر سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ میرے فیصلے سے راضی ہیں؟ بے شک کون کون راضی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میں نے یہاں کے سیٹھیوں سے بھی بات کی، اور اگر وہ دیں گے تو سبحان اللہ، اور نہیں دیں گے تو تب بھی بنے گا۔ 25,000 روپے فقیر نے پہلے دینے کا اعلان کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 11,000 روپے مولانا سرمد صاحب قبلہ کی طرف سے انہوں نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مشرب شیر و بیش سنت، فیضان مشاہد ملت۔ اور میں یہاں گاؤں کے 2 لوگ کو جانتا ہوں، ایک تو بوٹو سیٹ اور ایک شیرو سیٹ۔ یہ سیٹ کہتے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایک عالم دین کا اگر مزار بنے تو آپ اگر اس میں حصہ لو گے تو آپ کو اور آپ کی اولاد کو اس کا صلہ اور اجر ملے گا۔ سبحان اس لیے آپ لوگ جو دینا چاہتے ہیں، جو یہاں پر اس لائق ہے کہ 1000 500 2000 روپے دینا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، تاکہ میں ان کے نام کا اعلان کر دوں۔ 100 روپے بھی دینا چاہتے تو کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپے 2 روپے نہیں دیتا،
امانullah بھائی مشاہدی کی طرف سے 1100 روپے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مشرب شیر دش سنت، فیضان مشاہد ملت، یہ امانullah بھائی کی طرف سے 1100 روپے. اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ مولانا مودی صاحب، نام پوچھیے. امانullah بھائی کی طرف سے. یہ ہمارے قیصر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے. 2100 روپے ہمارے قیصر بستری صاحب کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی برکتوں سے نوازے. اور ابھی ابھی مجھے پتا چلا کچھ دن پہلے فون آیا ممبئی سے کہ ان کے والد صاحب قبلہ کا وصال ہو گیا. بڑے نیک، سبحان اللہ، بزرگ آدمی جن کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے اور ان کے بیٹوں کو اور ان کے گھر والوں کو مولا صبر عطا فرمائے اور مولا اس صبر پر اجر عطا فرمائے. یہ لوگ اور یہ 21,000 روپے ان کی طرف سے حاجات آیا اور 21,000 روپے غلام بھائی جو مولانا سرمد صاحب کے بھائی ہیں، چھوٹے یا بڑے نہیں جانتے، چھوٹے ہیں، ان کی طرف سے 21,000 روپے. لکھ لیجیے، تاکہ لکھ لیجیے تاکہ یہ چندہ ہوگا. اور یہ ہمارے استاد العلماء حضرت علامہ مفتی ریاض حیدر حنفی صاحب قبلہ، جنہوں نے پڑھایا بھی ان کو ماشاءاللہ، اور میں بھی تھا، میں نے بھی پڑھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو انہوں نے پڑھایا بھی اور ان کی جانب سے یہ 1100 روپے انہوں نے عطا کیے ہیں اردو مشاہد ملت کے نام سے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی اولاد اور حضرت کو اس کا صلہ عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مشرب شیر دش سنت. یہ 2100 روپے ہمارے علیم الرضا صاحب حشمتی مشاہدی کی جانب سے یہ دیے گئے، کانپور والے. اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی نعمتوں سے مولا مالا مال فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مشرب شیر دش سنت. اور ایک اعلان میں اپنی طرف سے ان کی جانب سے کر دے رہا، اس لیے کہ مجھے ان پر بہت بھروسہ ہے. انشاءاللہ اگر وہ نہیں دیں گے تو میں دوں گا یا کسی سے دلواؤں گا، لیکن انشاءاللہ دیں گے. ہمارے مولانا سرمد صاحب قبلہ کے چھوٹے بھائی نیاز بھائی حشمتی مشاہدی MIDC میں رہتے ہیں، ان کی جانب سے 11,000 روپے کا اعلان میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اولاد کو اس کا صلہ عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مشرب شیر دش سنت. اور ایک تاریخ مقرر ہوگی انشاءاللہ، اور اس تاریخ میں ان کا سالانہ عرس ہوگا اور خانوادہ حشمتیہ کا کوئی نہ کوئی فرد انشاءاللہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس عرس کے اندر حاضر ہو کر ایک حق اس طالبات مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کرتا تھا اور انشاءاللہ اس کے ذریعے کرتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بتانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ لوگ اس عرس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گلک میں پیسہ ڈالیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ والوں کا جو اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے اس پیغام کو آگے. یہ ہمارے مجیب بھائی حشمتی کانپور والوں کی جانب سے انہوں نے عطا کیا. اللہ تبارک و تعالی اس کا ان کو دارین کے اندر صلہ عطا فرمائے اور ان کو مولا اور زیادہ پہلے سے زیادہ طاقت اور قوت عطا فرمائے. اور میں یہ کہوں گا آپ بھاؤپور والوں سے کہ آپ خوش نصیب ہو کہ آپ مظہر اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھا، مشاہد ملت کو بھی دیکھا، مشہود ملت تو قریب میں آ گیا، مشہود ملت تو قریب میں آ گئے. سبحان اللہ. میں نے وہی کہا کہ مظہر اعلیٰ حضرت تو مظہر اعلیٰ حضرت، یہ مشہود ملت شہزادے مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات ہے کہ جب تک چاہا تو 13 مدینے اعلیٰ حضرت کے شیر مظہر اعلیٰ حضرت کے قدموں میں رہے اور جب چاہا
تو مظہر اعلیٰ حضرت کا وہ شہزادہ وہاں سے چلا اور 600 یا 500 کلومیٹر دور دوکم شریف کے اندر آ کر پہنچ گیا. سبحان اللہ. دوکم کو لوگ جانتے تھے, خاص لوگ جانتے تھے, لیکن کوئی دور دراز میں دوکم کو جانتا نہ تھا. لیکن آج دوکم شریف کو پوری دنیا کے اندر لوگ پہچان رہے ہیں, جان رہے ہیں کہ دوکم کیا ہے. آج ہمارے وہاں پیلی بھیت شریف کے اندر بہرائچ شریف قرب و جوار کی بسیں جاتی ہیں, وہ حاضری دیتے ہیں مظہر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور پھر پوچھتے ہیں کہ وہ جگہ کہاں ہے جہاں سے حضرت نکلے تھے. سبحان اللہ. وہ جگہ کہاں ہے جہاں سے حضرت کا جنازہ گیا تھا. مسلمانوں, جب مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی عظمتوں کا یہ عالم یہ ہے تو پھر مظہر اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہوگا, مشاہد ملت کا مقام کیا ہوگا, معصوم ملت کا مقام کیا ہوگا, ناصر ملت کا مقام کیا ہوگا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں, سن لو. خانقاہ حشمتیہ ایک پیغام آپ کو دے رہی ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ کوئی ہو, مفتی عبدالرحمان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, ان کا بیٹا اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ولایت عطا فرما. مفتی لیاقت حنفی صاحب قبلہ کا بیٹا رب کا فضل ہے تو چاہے ولی بنا. رب کا کرم ہے. اس خانقاہ کا پیغام یہی ہے کہ کبھی یہ مت دیکھنا کہ کون ہے, پہلے یہ دیکھو کہ کیا بتا رہا ہے. حق ہے. اگر قرآن و حدیث ہے, اگر اقوال صحابہ ہیں, اگر اہل بیت کا پیغام ہے تو پیلی بھیت شریف کے غیر کا ہو مان لینا, اور اس کے خلاف ہو خانقاہ حشمتیہ سے آئے چھوڑ دینا. سبحان. مظہر اعلیٰ حضرت آج لکھنؤ کے لوگ میرے پاس آئے. محترم صاحب, انہوں نے کہا میں طارق ہاشمی کے وہاں قیام تھا, وہ کاغذ لے کے آئے میرے پاس. انہوں نے کہا حضرت سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی آج بھی کروڑوں روپے کی پراپرٹی موجود ہے. آپ لوگ اگر کوشش کریں گے تو وہ زمینیں آپ کو مل جائیں گی. یہ طارق ہاشمی صاحب کے مکان پر موجود ہے, وہاں پر وہ کاغذ لے کر آئے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بابو جس پراپرٹی کو میرے دادا نے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے چھوڑ دیا اس کو مجھے نہیں چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کوئی کسی غریب خاندان کے اندر پیدا نہ ہوئے, بلکہ اس خاندان میں پیدا ہوئے جن کی خود اثاثے اور ان کے پاس زمینیں اور جائیداد تھی. آج سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے لکھنؤ کے اندر 4 مکان تو بڑے بڑے موجود تھے جو بھائیوں میں تقسیم ہوئے. ایک مکان جو سرکار کو ملا تو میں نے مولانا سجاد صاحب کو بھیجا. میں نے کہا بھائی جب جا کے ذرا اس کو دیکھ تو آؤ کہ ہم بھی جائیں تو زیارت کر لیں کہ سرکار کی جائے پیدائش کہاں ہے. تو یہ گئے. جانے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا, کہا حضرت یہ تو کئی کروڑ کا مکان ہے, کئی کروڑ کا مکان. میں نے کہا فکر مت کرو, غوث پاک فرید نواز کا کرم ہوگا انشاءاللہ مل جائے گا. بتایا کہ یہ کسی غیر مسلم کے پاس ہے جو حضرت کا مکان موجود ہے, آپ جا کے لکھنؤ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. حضرت کے گھر والوں نے کئی مسجدیں لکھنؤ کے اندر اپنے پیسے سے تعمیر کروائی, اور آپ کہو گے تو ان مسجد کو میں جا کر آپ کو دکھا بھی دوں گا. مولانا سجاد صاحب دیکھ کر بھی آئے, وہ گواہ تھے اس بات. سن لو, مظہر اعلیٰ حضرت نے اپنے سرمایہ کو چھوڑ دیا, زمین کو چھوڑ دیا, جائیداد کو چھوڑ دیا, پیلی بھیت شریف آ گئے, مسکن بنا لیا. اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, دنیا کو چھوڑ دی لیکن پیغام دیتے رہے جو مولا علی کا تھا, پیغام دیتے رہے جو حسنین کریمین کا تھا, پیغام دیتے رہے جو حسین اعظم کا تھا, پیغام دیتے رہے جو غریب نواز کا تھا, پیغام دیتے رہے جو مشائخ مہرا کا تھا, پیغام دیتے رہے جو مشائخ کٹوجا کا تھا, پیغام دیتے رہے جو اعلیٰ حضرت کا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آپ کے اس ٹاؤن کے اندر مظہر اعلیٰ حضرت تشریف لائے, آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے باپ دادا نے ان کی زیارت کی. مولانا سجاد صاحب کے والد حاجی صاحب کا نام کیا تھا, کشر صاحب, ان کے والد صاحب کا حاجی عبدالوکیل صاحب. تو جب مفتی صاحب
یہ لڑائیاں زوروں پر تھی. ایک طرف سے تطہیری فتنہ تھا, ایک طرف سے اطاریت کا فتنہ تھا, ایک طرف سے صلح کلیت کی آندیاں تھی, ایک طرف سے وہابیت دیوبندیت نیچریت کے فتنے تھے. تو ایک دن پیلی بھیت شریف میں یہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ایک جملہ, کہا حضرت اتنی سختی, یہ بتائیے بچے کیسے پڑھیں گے؟ کبھی نہیں کہا. تو میں بھی سختے میں آیا, میں نے کہا گھبراؤ مت, بہت سے پاک مددگار ہیں انشاءاللہ, بے فکر رہو, رات میں سو کے چلے گئے. بتا رہا ہوں, قسم نہیں کھاتا ہوں, قسم وحدہ لا شریک, قسم خدا کی. صبح آئے گھبرائے میرے پاس. میں نے کہا کیا بات؟ کہا حضرت میں نے رات میں اپنے والد صاحب حاجی صاحب کو خواب میں دیکھا, تشریف لائے اور بڑے جلال میں, فرمایا پیسے پیسے سب ہو جائے گا, جہاں پر لگے ہو لگے رہو. حق ہے. یہ جملہ فرمایا حاجی صاحب نے, جہاں پر ہو وہیں پر رہو. پھر مجھ سے کہنے لگے حضرت میں توبہ کرتا ہوں, رات میں میری زبان سے جملہ نکل گیا, توبہ کرتا ہوں, یہ ایمان تھا. ارے یہ تو راز کھولے کے بھاؤ پور والوں کہ کسائی کا بیٹا گوشت کاٹنے والے کا بیٹا کس منصب پہ چلا گیا, اور بڑے بڑے گھمنڈ اور جبہ پہننے والے کہاں چلے گئے. یہ تو انتقال کے بعد راز کھولے گا. لیکن سن لو, نجات ایمان پر ہے, نجات عشق رسول پر ہے, نجات غلامی مصطفیٰ پر ہے. بے شک سبحان اللہ. اسی لیے بس جملے آخری تقریر کو اپنی ختم کر رہا ہوں. شیر ہندوستان آپ سے کہتے ہیں بابو شادی میں دیوبندی کو مت بلاؤ, شادی میں وہابی کو مت بلاؤ, شادی میں تبلیغی جماعت اسلامی کو مت بلاؤ, شادی میں غیر مقلدوں کو مت بلاؤ. بابو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کبھی انہوں نے یہ کہا کہ میرے گالی دینے والوں کو قیصر صاحب شادی میں مت بلانا؟ آپ بھاؤپور کے اندر شیر ہندوستان کی 30-40 سال سے تقریریں سن رہے مولانا سرمد صاحب, دبا ان سے پوچھو کبھی انہوں نے یہ کہا کہ جس نے مجھے برا کہا اس پہ دعوت مت دینا, کارڈ مت دینا؟ پوچھو. انہوں نے کبھی نہیں کہا. جب آئے تو یہی کہا بابو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. آج ہمارے قیصر صاحب کے والد صاحب چلے گئے ایمان پر, ان سے پوچھو کیا کس مزے سے ہوں گے, ان سے پوچھو کس آرام سے ہوں گے, ان سے پوچھو کیا نعمتیں ان کو حاصل ہو رہی ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے پوچھو دنیا فانی ہے, کوئی مرا, لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم نہیں مرے, مرنا سب کو ہے. کون ہے جو نہیں مرے گا؟ کون ہے؟ فرمایا موت آنی ہے, دنیا فانی ہے, تم آئے ہو امتحان دینے کے لیے, امتحان دے لو گے کامیابی مل جائے گی, وہاں پر تم کو انعام ملے گا. لیکن ایک شخص وہ ہے, 2 بچے ہیں بھاؤپور کے اندر, ایک باپ نے 2 بچوں کو پڑھایا, ایک کو IAS کی ڈگری دلا رہا ہے, ایک کو PCS کے اندر بھیجا. ایک بچہ کہتا ہے باپ سے کہ بیٹا ابا میرے پاس وقت نہیں, مجھے امتحان دینا ہے, IAS کا پیپر ہے, رات میں تیاری, دن میں تیاری, صبح تیاری, شام تیاری, مہینہ تیاری میں, سال تیاری میں گزر گیا. لیکن دوسرا بیٹا ہے, اس سے باپ کہتا ہے بیٹا PCS کا پرچہ ہے تیاری کا, وہ کہتا ہے دیکھ لیں گے. بیٹا تیاری کرو, جب ہوگا دیکھ لیں گے. اب دونوں بیٹے ایک تیاری کر کے پہنچا, ایک یہ کہہ کر پہنچا جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے. اب امتحان گاہ میں پہنچے, پہنچنے کے بعد اس نے بھی پیپر دیا, سوال آئے, اس نے بھی پیپر دیا, سوال آئے. لیکن جب اس نے پیپر دیا تو IAS کا تمغہ اس کے گلے میں ڈال کر جاؤ, اب تم DM بن جاؤ. اور اس نے بھی پیپر دیا, پیپر دینے کے بعد جب اس کو تمغہ ملا تو 0/0 جاؤ بیٹا گاؤں کے اندر کسانی کرو, تم کسی لائق نہیں بچے ہو. صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں آئے ہو تم امتحان دینے کے لیے. اعلیٰ حضرت کی کتاب تمہید ایمان شریف اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا امتحان کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کی آیت کریمہ نقل فرمائی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے, ان کا امتحان نہ ہوگا.
उनकी आजमाइश न होगी। नहीं, आला हजरत फरमाते हैं तुम आजमाए जाओगे, तुम्हारा इम्तिहान होगा, इम्तिहान में पूरे उतरोगे तो मुसलमान ठहरोगे, वरना तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उलमा फरमाते हैं तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र की तैयारी करो, पुलसिरात की तैयारी करो, सिराते पुलसिरात की तैयारी करो। लेकिन दो लोग हैं, एक कहता है देखेंगे जब मौत आएगी तो देख लेंगे, एक तैयारी में लगा है, वहाबियों से दूर रहो मरना है, देवबंदियों से दूर रहो मरना है, तबलीगियों से दूर रहो मरना है, जमातियों से दूर रहो मरना है, गैर मुक़ल्लिदों से दूर रहो मरना है, यजीदियों से दूर रहो मरना है, तकफीरियों से दूर रहो मरना है। क्यों? इसलिए कि हुजूर को मुंह दिखाना है। आला हज़रत फरमाते हैं क्या तुम क्या शर्म नहीं आती, क्या तुम उनकी बारगाह में शफाअत के लिए हाथ नहीं फैलाओगे, क्या तुम उनकी बारगाह में शफाअत के लिए नहीं जाओगे? फरमाया तुम क्या हो, बड़े बड़े होंगे जो कह रहे होंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, लेकिन दस्ते सुभान अल्लाह दफ्तर शफाअत मेरे मुस्तफा की हाथ के अंदर होगा। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं इम्तिहान की खड़ी है। अब आला हज़रत फासले पर इन्होंने आयत करीमा नकल की, तो ईमान शरीफ के अंदर पर जल्दी जल्दी सुन लो और उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करूं। आला हज़रत फरमाते इम्तिहान क्या होगा, इम्तिहान के लिए तुम्हें बता दिया गया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तumuहा व तिजारतुन तख़शawna कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। आला हज़रत फरमाते हैं तुम्हारा रब फरमाता है जिसने तुमको पैदा किया वो कहता है, जिसने तुमको जिलाया वो कहता है, जिसने तुमको नापाक कब्र से पैदा किया वो रब परवरदिगार कलामुल्लाह में फरमाता है। रसूल फरमा दीजिए कुल इन काना आबाउकुम, अगर जो तुम्हारे बाप है और अबनाउकुम तुम्हारे बेटे हो और इख्वानुकुम तुम्हारे भाई है और अशीरतुकुम तुम्हारे रिश्तेदार, कुंबे वाले रिश्तेदार कराबतदार हो और अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां हो और अमवालुन इक़्तरफ़्तumuहा तुम्हारी तिजारत का माल और मसाकिन तर्ज़ौनहा तुम्हारे पसंद के मकान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमवालुन इक़्तरफ़्तumuहा व तिजारतुन तख़शawna कसादहा, और वो सौदागरी जिसके नुकसान का तुम्हें अंदेशा है, वो मसाकिन तर्ज़ौनहा और तुम्हारे पसंद के मकान, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही व तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। क्या इम्तिहान होगा? इम्तिहान यह होगा, रब ने फरमा दिया है बाप से ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह से होना चाहिए, बेटे से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से होना चाहिए, भाई से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से होना चाहिए, रिश्ते वालों से मोहब्बत हुजूर से होना चाहिए, पैसे से ज्यादा मोहब्बत जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से होना चाहिए, मकान से ज्यादा मोहब्बत जोर से मैं कह रहा हूं, नहीं, जी नहीं, कुरान कह रहा है। कौन कह रहा है? बोलो कुरान। और अगर ऐसा नहीं है कैसा? माल से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से कम, औलाद से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से कम, तो क्या होगा? तो फरमाया फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतजार रखो यहाँ तक कि अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमाए। वल्लाह ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह पे हुक्मों को राह नहीं देता, अल्लाह पे हुक्मों को राह। क्या मतलब? इम्तिहान यदि है सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से है, लेकिन अफसोस है आज प्रधानी का इलेक्शन आ गया, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला तो पूछने नहीं आते, हजरत प्रधानी में भाई खड़ा हुआ है, दूसरा भाई भी प्रधानी में खड़ा हो गया, ये बताइए इख्तिलाफ ना डालूं, एक भाई को सीट दे रहा हूँ, लेकिन पूछने नहीं आते हजरत मुसलमानों में क्यों झगड़ा डाल दूं? एक प्रधान खड़ा हो गया, कराबतदार के अंदर कुंबेदार पटीदार खड़ा हो गया, नहीं पूछने आते हनफी साहब किबला के पास, हजरत मेरा पटीदार खड़ा हो गया, मैं भी मुसलमान वो भी मुसलमान, मैं भी अब्दुल रहमान वो भी अब्दुल रहमान, मेरा भी नाम मुसलमान है वाला और उसका भी नाम, लिहाजा मैं चाहता हूँ वही उठ जाए, इस्लाम में इख्तिलाफ ना हो, झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, फितना ना हो। लेकिन यहाँ पर नेता भी गायब है, मुल्ला कट नेता भी गायब है, पीर नेता कट पीर भी गायब है, गाँव गाँव में झगड़ा, शहर शहर में झगड़ा, करिए करिए में झगड़ा, बस्ती बस्ती में झगड़ा, गाड़ी बाजी में झगड़ा, गाड़ी इम्तिहान का महर आ गया, इस रिश्ते के ताल्लुक इससे तोड़ दिया, इस मकान का
मान लो उससे टूट गया, सुन्नी वो भी है, सुन्नी ये भी है, लेकिन वोट नहीं दिया सलाम बन, वोट नहीं दिया सलाम बन। क्यों? बोले हमें वोट नहीं दिया। तो भैया तुमने वोट नहीं दिया कि तुम्हारे अब्बा को वोट देने का नाम इस्लाम? अरे भाई बताइए, और ना पूछे बैठे बैठे इनसे पूछिए, इस्लाम मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल al-ईमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम तुम्हारे और इसके उसके अब्बा की मोहब्बत का नाम नहीं है। प्रधानी का वक्त आए तो लड़ाई करो, लेकिन भावपुर में कितने निकले, इसने वहाबी को बुलाया सलाम नहीं करूंगा, देवबंदी को बुलाया सलाम नहीं करूंगा, तबलीगी को बुलाया सलाम नहीं करूंगा, जमाती को बुलाया सलाम नहीं करूंगा। तब तो कहते हो कि अब्दुल रहमान साहब कादरी ने झगड़ा फैला दिया, इख्तिलाफ कर दिया। हम्फी साहब ने भावपुर में जो पार्टियां कर दी, मौलाना सरमद साहब ने झगड़ा लगा दिया, मौलाना गुलाम नबी ने इख्तिलाफ कर दिया। क्या मुंह दिखाओगे हुजूर? किस मुंह से जाओगे हुजूर के पास? बस आखिरी जुमला सुनो, वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर आऊंगा, तकरीर होगी। मैं भी बंबई से आ रहा था, 13 मार्च का टिकट था, सूरत से राजधानी से दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से राजधानी पकड़ के नहीं आला हजरत एक्सप्रेस पकड़ के बरेली शरीफ पहुंचा। वहां हमें गाड़ी लेने आई, उसके ड्राइवर का नाम नूर है जो मेरे साथ में आए हुए, बैठे भी होंगे हो सकता है। हजरत आगे बैठे, मैं पीछे बैठा, गाड़ी आगे चली, ड्राइवर ने कहा हजरत कोरोना चला गया। 13 मार्च की बात है, कोरोना खत्म भी हो गया था। हजरत खामोश रहे, फिर गाड़ी आगे चली, उसने कहा हजरत सब ठीक हो गया, सब मामला सही हो गया, सब खत्म। हजरत फिर खामोश रहे। तीसरी बार काजी साहब उसने फिर पूछा, हजरत सब चला गया, सब सही? हजरत ने फरमाया अभी उससे खतरनाक कोरोना आ रहा। क्यों गया? इसलिए उस वक्त कुछ था नहीं, लेकिन फिर क्या हुआ? लोगों ने देखा क्या हुआ। किसके घर में 4 लोग मरे, किसी के खानदान में मरे, किसी के गांव में मरे, किसी के मोहल्ले में मरे, किसी के शहर में मरे। जी जी बहुत मरे। लेकिन मैंने किताब में पढ़ा था कि अजाब, पहले वाला अजाब पिछले अजाब से आने वाला अगला अजाब सख्त होता है। मैं इसको 2014 से देख रहा हूं, लेकिन तुम नहीं समझ रहे। तुम पर बड़े बड़े मामलात आए, लेकिन तुम हंसते हो और बीड़ी सिगरेट पी के निकालते थे। एनआरसी का मैटर आया, क्या ये अजाब इलाही न था? अजाब की शक्ल में आया, लेकिन तुमने हंसी और हंसी मौत की बात निकाल दी। अभी हनफी साहब तबला ने फरमाया कि बड़े बड़े लोग पाकिस्तान बनने की तरफ थे, लेकिन मजहब आला हजरत ने ऐलान कर दिया। तो मेरा वही कहना है जो आला हजरत ने पहले फरमा दिया, अल अताया नबवी और अताया नबविया की फतवा रज़विया के अंदर, अगर तुम हिंदुस्तान की तक़सीम पर राजी हो गए तो तुमको 3 तमगे मिलेंगे, उलाइका हुमुल काफिरून हुमुल ज़ालिमून हुमुल फासिकून। बेशक बेशक 3 तमगे मिले। ये आला हजरत फाज़िल बरेली ने लिखा, उसी मसलक और उसी चीज को लेकर मजहर आला हजरत उठे। अभी मेरे भाई मौलाना सनाबिल लगा साहब क़िबला ने फरमाया कि तुम क्यों चिल्लाते हो अनासी अनासी? जाओ अब इन मुल्लाओं की कब्रों पे जाके रो कि आप तो मर के चले गए, हम यहाँ भुगत रहे हैं। हक है। क्यों? अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो ना एनआरसी होती, ना एनआरसी का नाम। ये एनआरसी भी आया तो इन्हीं मुल्लाओं की देन, लेकिन अजाब आता है इनकी वजह से। गालियां देते हैं हक वालों, भुगत रहे हैं इनके कारनामे और बुरा करते हैं हक वालों को। अब उसके बाद के बाद जिक्र मामला होते रहे। फिर कोरोना का मसला आया, उसके बाद अब ये मसला आया। लेकिन हजरत से मैंने बात हुई, फरमाया अभी आखिरी अजाब बस आने वाला है, और फरमाया वो अजाब वो होगा कि अभी के अजाबों में लोगों को तौबा का मौका दिया गया, तौबा कर लो। फरमाया वो अजाब इलाही वो होगा जिसमें तुमको तौबा का वक्त भी नहीं मिलेगा, तौबा भी नहीं मिलेगा। इसलिए डरो,
के वालिद साहब कब्रिस्तान में लेटे हुए, हम तो चल रहे हैं, एक दिन वो आएगा तुमको भी उठाकर लोग लाएंगे, कब्र खोद के अंदर डाल देगा। मरने से पहले तैयारी कर लो, मरने से पहले इंतजाम कर लो, मरने से पहले सोच लो। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, फरमाया जब वो तैयारी करने वाला जाएगा तो क्या होगा? फरमाया उसका इम्तिहान ईमान पर खात्मा हो गया, सब हो गया, सब मंजिलें उसकी आसान, सब आसान। लेकिन बंबई के पैसे पे घमंड करने वालों, पैसे प्रॉपर्टी पे घमंड करने वालों, करोड़ों रुपए पे घमंड करने वालों, मर के चले जाओगे। बेटे को तौफीक नहीं है कि बंबई के जरी मरी कब्रिस्तान में अब्बा की खबर देख के आए, तख्ते टूट गए हैं कि जुड़े हुए हैं, लेकिन बेटा तो मौज में पड़ा हुआ है। आला हज़रत फरमाते हैं, उनके वालिद माजिद ने अपनी किताब में लिखा कि बेटे आराम कर रहे हैं महलों के अंदर, हवा वो खा रहे हैं, बाप कब्र में पड़ा हुआ है, भुगतना इसको है और इसको उसका हिसाब देना है। इसलिए जागना है, जाग लो अफलाक के साया तले, फजर तक सोते रहोगे खाक के साया तले। ये एक नेक ज़ातें होती है। अल्लाह के वली फरमाया विलायत ये है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, विलायत इम्तिहाने दोस्त में साबित कदम रहना, बलाओं से न घबराना, करामत इसको कहते हैं। इसको आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि सबसे शदीद बलाएं अंबियाए कामिलीन पर आई, सुम्मा अमसल सुम्मा अमसल सुम्मा अमसल। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने तहरीर फरमा दिया। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी किताब पढ़ी तो मैंने मज़हर आला हज़रत की किताब शमए मुनव्वर रहनियात के अंदर वली की तारीफ फरमाई पढ़ी तो फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। इसका नाम विलायत है। अल्लाह का वली जाता है तो अज़ाब इलाही ऐसा ना हो तो उसकी वजह से अज़ाब रुका होता है, रहमत व अनवार की बाशिल बारिशें होती हैं। फरमाया नेक बंदे जाने का बाइस ये होता है कि कहीं तुम पर अज़ाब